ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے، اگر بال طواف یا سعی کے دوران غلطی سے نظر آ جائیں، پتہ نہیں چلا، تو کیا اس کے اوپر عمرہ باطل ہو جائے گا؟ تو نہیں، عمرہ باطل نہیں ہوگا. جو غلطی ہے وہ تو اللہ نے معاف کی ہے. غلطی اہتمام کرنا چاہیے، اپنا اہتمام کرتے ہیں پردے کا، پھر بھی غلطی سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات رش میں کھینچا جاتا ہے پردہ، کچھ بال نظر آ جاتے ہیں یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بندے کی استطاعت سے باہر ہے. اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، نہ ہی عمرے کے اوپر کوئی اس کا اثر پڑے گا. سوال یہ ہے کہ بلکہ سوال کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ والدین جو زندہ ہیں یا کسی اور زندہ کی طرف سے عمرہ بدل کر سکتے ہیں، تو جو زندہ ہے اس کی طرف سے عمرہ بدل نہیں کر سکتے. ایک فتویٰ اس حوالے سے یہ ہے بعض علماء کا کہ اگر دائمی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس میں ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، کینسر ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بندے کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ وہ سفر کر سکتا ہے، نہ عمرے پہ جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسی حکم میں ہوگا بندہ جیسے کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے. ایک فتویٰ یہ ہے. بہتر یہی ہے کہ جو بندہ زندہ ہے اس کی طرف سے طواف نہ کیا جائے، اگرچہ یہ والی سٹیج ہو، اور اس کے اوپر بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے کرنے کے اوپر. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فوت شدہ ہیں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، تو یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اس بارے میں کہا، جیسے ایک صحابی سے پوچھا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ کیا تمہارے ماں باپ اسلام پہ فوت ہوئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اسلام پہ نہیں. آپ نے فرمایا اگر اسلام پہ فوت ہوتے تو ان کی طرف سے حج یا عمرہ کرتے. تو اس کے اوپر تو بہت سارے دلائل ہیں جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے عمرہ کرنے پہ. کیا ہر بار کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنا یا اپنی طرف سے عمرہ کرنا یہ ضروری ہے یا کیسا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی طرف سے کریں یا کسی اور کی طرف سے. جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار اپنی طرف سے عمرہ کر لیا، یہ پہلی بار عمرہ یا حج اپنی طرف سے کرنا ہے، اس کے بعد کسی اور کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں. میت کے لیے اگر یہ سوال کریں گے کہ دعا بہتر ہے یا عمرہ بہتر ہے، عمرے کا اپنا ثواب ہے اور دعا کا اپنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 طریقوں سے اس کا عمل جاری رہتا ہے، باقی ختم ہو جاتا ہے سب. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے. صدقہ جاریہ تو سمجھتے ہیں نا، کوئی بھی کہیں پہ بھی کچھ اس نے خرچ کیا ہے یا کوئی کام کیا جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کتاب ہے یا کسی کو سکھایا ہے کچھ. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو محدثین یہ اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے کی دنیا سے جانے کے بعد جو دوسرا کوئی اس کے لیے کر رہا ہے وہ نیک اولاد کا ذکر کیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ مرنے کے بعد بندے کو جس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دعا ہے، اور اس میں بھی خاص کر اس کے نیک اولاد کی دعا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کریں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں. کیا ایک ہی عمرہ 2 لوگوں کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ ایک عمرہ ایک بندے کی طرف سے ہوگا، دونوں کی طرف سے نہیں ہوگا، الگ الگ. اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کی طرف سے عمرہ کریں تو الگ الگ کرنا ہوگا، ایک عمرہ دونوں کی طرف سے نہیں ہوتا. اچھا، اسی والے سے ایک مسئلہ اور ساتھی کے سوال کرتے ہیں کہ جی پہلا اپنا عمرہ یہاں سے جا کے کریں گے کیونکہ ایک عمرہ اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے، یہ سوال بتا رہا ہوں، تو دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے جا کے کریں گے. ایسا نہیں ہے. آپ نے ایک عمرہ جو اپنی طرف سے کرنا ہے وہ زندگی میں ایک جو کر لیا اب ہو گیا مسئلہ، یہ اس مسئلے سے آپ نکل آئیں. اب آپ جا رہے ہیں مکاح سے احرام باندھتے ہوئے کسی اور کے لیے عمرہ آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک سفر میں پہلے اپنا عمرہ کریں اور پھر کسی اور کی طرف سے کریں، ایسا نہیں. حتیٰ کہ اپنے ملک سے آتے ہیں پہلے عمرہ کیا ہوا ہے، اب وہ اپنے والدہ یا والد صاحب کے لیے کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر سفر میں ایک اپنے لیے اور دوسرا پھر کسی اور کے لیے کریں، ایسا نہیں ہے. عمرے کی حالت میں اگر گندا پانی کپڑے پہ لگ جائے تو کیا اس کپڑے میں عمرہ کرنا صحیح ہوگا؟ اگر گندگی ایسی ہے جو ناپاک، جیسے ایک ہے کوئی گندی چیز لگ جاتی ہے، بعض اوقات جیسے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز لگی ہے، جیسے اب بظاہر وہ بھی گندگی ہے، کوئی پھل ایسا لگ گیا ہے جس سے کپڑا گندا ہو گیا. اب کپڑا تو گندا ہو گیا ہے
لیکن وہ چیز ناپاک تو نہیں ہے. جیسے کیلا ہے پھر ایسے ساتھ لگ گیا ہے، وہ بالکل چمٹ گیا ہے ساتھ، اب کپڑا تو گندا ہو گیا ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اس میں آپ اپنا طواف صحیح جاری رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ناپاک ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو دھوئیں گے پہلے. اتنا حصہ جتنا حصہ گندا ہے، ناپاکی ہے، اتنا حصہ صاف کر لیں گے، دھو لیں گے تو یہ کفایت کر جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ طواف کے ٹائم چہرہ کھول کے طواف کر سکتے ہیں کیا اگر سانس کا مسئلہ ہو؟ اگر سانس کا مسئلہ ہے، اور سانس کا اگر مسئلہ ہے اور جو پردہ خواتین کا کپڑا ہوتا ہے ناک کے اوپر رکھتی ہیں، اس سے سانس میں تنگی ہو رہی ہے تو ماسک استعمال کریں. اگر اس سے بھی سانس آنے میں مشکل ہو رہی ہے، تنگی آ رہی ہے، تنگی سے مراد ایک ہوتا ہے معمولی قابل برداشت، تو اس کو تو برداشت کرنا چاہیے. اب کوئی بھی جو ماسک نہیں پہنتا وہ پہنے گا تو اس کو تو تنگی ہوگی. لیکن تنگی ایسی ہے جیسے دمہ ہوتا ہے بعض خواتین کو یا کسی کو بھی، اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں ناک کو ننگا کر لیں، اس سے سانس لیتے رہیں. یعنی جس چہرے کا جتنا حصہ جو سانس لینے کے لیے ضرورت ہے اتنے حصے سے کپڑے کو ہٹا لیں اور اپنا طواف صحیح پورا کر لیں. جب کوئی بندہ کسی اور کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا جو جس کے لیے کر رہا ہے. ایک تو اس کو ثواب ملے گا جیسے حدیث میں ہے، اس کو خود بھی ثواب ملے گا، نیکی کا کام کر. اس بارے میں حدیث میں واضح نہیں ہے لیکن علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ دونوں کو برابر ملے گا. یہ بڑا اہم سوال ہے. بہت سارے لوگ عمرہ تو برابر کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. مدینہ بھی ایک بار جانا ہے مہینے میں، یمبو سے تو خاص کر مدینہ بھی ایک بار جانا ہے، ایک بار عمرہ بھی کرنا ہے، نماز نہیں پڑھتے. تو کیا ان کا یہ عمل قبول ہوگا؟ جو بندہ پکا بے نمازی ہے، جو بندہ پکا بے نمازی ہے، بے شک عمرے کرے حج کرے، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کے اوپر علماء کا پکا فتویٰ ہے. جو بندہ مستقل بے نمازی ہے، کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کا کوئی اور عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. قرآن مجید میں بھی واضح ہے. جو جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو کیا انہوں نے جواب دیا؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو بے نمازی جو پکا ہے اس کا تو معاملہ گول ہے. اب جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس میں پھر تھوڑی وضاحت ہے اور تفصیل ہے. لیکن نماز ایسا عمل ہے اگر یہ بندے میں کمزوری ہے اس کے باقی اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اسے ہم کہ تم عمرہ بھی نہ کرو؟ یہی کہیں گے نا. اسے یہ کہیں گے بھئی کیا فائدہ عمرے کرنے کا، رہنے دو اسے. اسے کہیں گے اللہ کے بندے اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ لے.